بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ صرف آپ خود ہی ہیں۔ پودینے کا مسلسل استعمال داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت جلد آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی گولیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بے حد مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے میں جلن محسوس ہوتی ہو، گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ سونف، مصری، بادام ہم وزن لے کر سونف مصری مکس کر لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھا لیں، دھندلی نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے موڑے 30 سال کی عمر میں ہل جائیں گے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے سونف کا سفوف 1 گلاس پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ نمک والے پانی سے فرش دھو لیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی جانے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ گھر میں لیموں کا پودا ہو، وہاں مچھر نہیں آتے۔ ڈپریشن میں گلاب کا پھول سونگھ لو، مچھلی کا تیل آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ گاجر کا جوس پیو، کینسر کی بیماری کم ہوتی ہے۔ توری گرمیوں کے لیے رب کی خاص نعمت ہے۔ توری قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب کھولتی ہے، گرمی اور بلغم دور کرنے کے لیے بہترین سبزی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر سرسوں کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ 3 لیٹر پانی روزانہ پی لینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہر نصیحت سے گھبرا جاتے ہیں تو آپ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جگر کو صاف کرنے کے لیے لیموں بہترین چیز ہے۔ درود شریف کا ورد کرنے سے پریشانی اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 گاجر کھانے سے جسم کا خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے۔ گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ رات کے وقت بھول کر بھی کبھی چائے مت پیا کریں، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی استعمال کریں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے گریز کریں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد سے آرام ملتا ہے۔ بھنڈی کی سبزی استعمال کریں۔ سبزی ہمیشہ انسانی جسم کو فائدہ دے گی اگر وہ کم مصالحہ میں تیار کی گئی ہو۔ گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہو
تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ کھا جاؤ، درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ اگر چائے میں چینی کا استعمال زیادہ کرو گے تو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اونٹ کا گوشت کھایا کرو، عمر بڑھ جائے گی۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھا دیتی ہیں کہ آپ کے پاس ان کے حل کے لیے صرف اللہ ہے۔ بدہضمی اور پیٹ درد کا آسان علاج۔ عام طور پر بدہضمی معدہ کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد اجوائن کھاؤ، کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ حاملہ بکری، بھورے رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ اور سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، اس سے آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ بڑھے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں بڑھا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس سوراخ سے کیڑے نکل رہے ہوں وہاں پر کھجور کی گٹلی رکھ دو۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہوگا۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ صبح ناشتے کے وقت پودینہ چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج خواتین میں ہارمونز کی خرابی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ڈپریشن کو روکنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ نیند اور موڈ بہتر بناتے ہیں۔ کدو کے بیج پروٹین حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ یہ بھوک کے احساس کو مٹاتے ہیں جس سے آپ کم کھاتے ہیں اور وزن میں کمی آتی ہے۔ ان میں آئرن بھی پایا جاتا ہے جو آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے اور میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کرتا ہے، وزن میں کمی کرتا ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں تو کدو کے بیج کھانے شروع کر دیں، کیونکہ ان میں موجود فائبر کی وجہ سے آپ کی بھوک کم ہوگی اور آپ زیادہ کھانے سے محفوظ رہیں گے۔ ان بیجوں میں امینو ایسڈ پایا جاتا ہے جو رات کو پرسکون نیند لینے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کدو کے بیج استعمال کریں گے تو آپ رات کو پرسکون نیند حاصل کر سکیں گے۔ ان میں دل کو سکون دینے والا میگنیشیم پایا جاتا ہے اور جسم کو قدرتی طور پر پرسکون بناتا ہے۔ کدو کے بیج میں ایسی پروٹینز پائی جاتی ہیں جو جسم کے شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتی ہیں اور اس سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس میں اومیگا 3 پایا جاتا ہے جو مثانے کے جملہ امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان کے استعمال سے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اسے آئرن مہیا ہوتا ہے۔ ان کے استعمال سے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کدو کے بیج فائبر کا بہترین ذریعہ ہیں اور یہ معدے کو بہت تقویت دیتے ہیں۔ ہمارے کئی کھانے جسم میں تیزابیت پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر کدو کے بیج کھائے جائیں تو جسم میں تیزابیت کی مقدار کم ہوتی ہے اور ہمارے نظام انہضام درست کام کرتا ہے۔ اس کے کھانے سے قبض کی شکایت نہیں رہتی، خون کی گرمی کو دور اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈا پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو جان لو یہ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو رات کو نیند جلدی آ جاتی ہے تو جان لو یہ نظر کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ دودھ ملا شہد پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبا لو، رات کو برے خواب نہیں آتے۔ قوت باہ میں اضافہ کرنے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے
تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جامع الفاظ سے جواب دینا۔ معدے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں، ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمن نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے دانت خراب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ نہار پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اگر موٹی اور صحت مند ہونا چاہتی ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ اگر زیتون کا تیل ناک میں لگایا جائے اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جلد چمکدار ہو جائے گی، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی پر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ پودینہ استعمال کرو، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور نیند سکون کی آئے گی۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے اور زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ نہار منہ 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے کبھی موشن نہیں لگتے۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب ہی فائدہ دیتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں طاقت قائم رہتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ حاملہ پرندے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے، کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ایک تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتی ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ بکری کے تھن سے نکلے دودھ کی دھار زبان پر لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ عورت شادی کے بعد شہوت کی کمی کا شکار ہو، اسے روزانہ تھوڑا سا گڑ کھانا چاہیے۔